أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم صلوات یوں تو پورا قرآن ہی اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے، لیکن کچھ سورے اور کچھ آیات مخصوص ہیں عظمت اہل بیت سے، اور ان سوروں میں کچھ سورے ساتھ ساتھ ہیں اور کچھ سورے الگ الگ ہیں، تو اللہ نے چاہا ساتھ رہو الگ رہو اہل بیت کے ساتھ رہو۔ اچھا میں دہرانا بھی چاہوں تو میرے لیے اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجمع وہی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مجھے بتایا کراچی بہت بڑا ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہی چہرے بار بار نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور چاہے طبیعت صحیح ہو نہ ہو، مزاج جیسا بھی ہو، بعض کا ساتھ چلنے والوں سے پوچھ لیتا ہوں یہاں وہاں والے تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں یہاں نہیں ہوں گے، پھر دیکھتا ہوں چہرے وہی ہیں۔ تو اس آیت پہ میں نے اب تک مجلس نہیں پڑھی کہ میں نے آج انتخاب کی ہے، تو کچھ سورے ساتھ ساتھ ہیں، یہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مزمل، سورہ مدثر،
ہمارے اردو میں آپ کو مزمل اور مدثر کہا جاتا ہے، لیکن زے پہ بھی تشدید ہے اور دال پہ بھی تشدید ہے. مزمل، مدثر. سورہ مدثر مکی سورہ اور مزمل مدنی. بہت میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن میں نے ممبر پہ اصول بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی آ جائے میں ممبر سے کوشش کرتا ہوں نام نہیں لوں، صرف اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ رہے. تو یہ میرا اصول ہے. بہت سے یہاں پہ اجتماعی، سیاسی، سماجی شخصیات موجود ہیں، لیکن میں اپنے اصول پہ باقی رہوں. میں آپ سب لوگوں کی محبت کی نظر کر رہا ہوں. تو سورہ مزمل، سورہ مدثر، دونوں کا تقریباً مفہوم ایک ہے، کالی چادر والا. یا ایھا المدثر قم فانذر، ربک فکبر. بہت تفصیل ہے کہ اے مدثر، اے، اور آپ نے سن رکھا ہوگا نا جمعے کے دن صبح میں نعت ہوتی ہے تمام مساجد سے، اے کالی کملی والے تم کو لاکھوں سلام. تو اب پتہ چلا یہ کالا لباس پہننا سنت نبوی ہے. چار ہمارے ہاں غم نہ ہو تو کالا لباس مکروہ ہے. غم نہ ہو، غم نہ ہو تو سیاہ لباس مکروہ، لیکن چار چیزیں پورے سال پہن سکتے ہیں، ثواب ہی ہے. لیکن شرائط ہے اسی بھی، کالا امامہ، کالی ابا، کالی موزن اور کالا رومال. یہاں تک کہ جو بہت سی چیزوں کے قائل نہیں ہیں، انہیں بدعت کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کالا امامہ سنت نبوی ہے. تو اچھا، اب تشیع کے اندر یہ رائج ہے کہ اگر سید ہو تو کالا لباس یعنی امامہ پہن سکتے ہیں، اور سید نہیں ہے تو سفید امامہ پہن. مجھے اس میں نہیں جانا، اب یہ ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں جاؤں گا. تو اب یہاں یا ایھا المدثر، کالی کملی والے، اے کالی چادر والے، قم وانذر، قیام کیجیے اور لوگوں کو ڈرائیے. کس چیز سے؟ شرک سے. خدا کی طرف لائیے. تو مکے میں شرک سے بچانا تھا، مدینے میں آیا سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات میں نماز کے لیے قیام کیا کیجئے، لیکن کچھ دیر آرام بھی کیا کیجئے. میں چلے گا یا نہیں چلے گا؟ میں تھوڑا فرق بیان کرتا ہوں پھر آگے کہوں گا. یا ایھا المدثر، اے کالی چادر والے، یا ایھا المزمل، کالی چادر والے. فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ مدثر وہ چادر جس میں تنہا ہو، اور مزمل وہ چادر جن میں اور بھی ہو. کوئی علی بھی ہو، سیدہ بھی ہو، حسنین. بات میں ہو رہی ہے لیکن ابھی یہاں اور ہستیاں بھی ہیں، یہ جسے آپ کہتے ہیں حدیث قصہ. تو حدیث قصہ کے اندر اور ہستیاں بھی ہیں. یہاں پہ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو یہاں اللہ نے مکے میں کہا قیام کیجئے، انذار کیجئے. انذار، انتظار نہیں پہنچا سکا. انذار ہے ڈرانا، انتظار ہے اللہ کے حکم کا منتظر رہنا. اللہ نے انتظار نہیں کرا اپنے حبیب سے، کہا میرے حبیب، میں نے تمام، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، میں نے تمام انبیاء کو جنہیں کتابیں دی، صحیفے دیے، بلا بلا کے کتابیں دی ہیں. نہیں مطلب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، توریت دینی ہے. عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، انجیل دینی ہے. داؤد کو پہاڑ پہ بلایا، زبور دینی ہے. ابراہیم کو صحیفہ دینا تھا. جن جن انبیاء کو 100 صحیفے، 4 کتابیں، سارے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے پہاڑوں پہ کتابیں دی.
پھر بھی پورا کھلا ذکر دے رہا ہوں. سارے مرسلین کو اللہ نے جنہیں کتابیں دی، صحیفے دیے، بلا کے پہاڑوں پہ، زمین پہ نہیں، پہاڑوں پہ بلا بلا کے کتابیں بھیجی. جبرائیل آیات لے جا، زبور کی، انجیل کی، توریت کی، صحیفوں کی آیات آئی پہاڑوں پہ، لیکن اپنے حبیب سے نہیں کہا آئیے کتاب دینی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، ابھی بھی سارا مجمع ساتھ نہیں ہے. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. سارے انبیاء مرسلین کو بلا بلا کے کتابیں دی، لیکن حبیب خدا سے کہا جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں بھیجوں گا. آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، خانہ کعبہ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ خدیجہ کے گھر میں ہوں گے. میں آیات وہاں بھیجوں گا، سورے وہاں بھیجوں گا. آپ مدینے چلے جائیں گے، سفر میں ہوں گے، میں آیات وہاں بھیجوں گا. سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی، صحیفے دیے. پیغمبر سے کہا آپ جہاں ہوں گے، مکے سے مدینے جا رہے ہیں، سفر میں ہے، کتاب وہاں آ رہی ہے. توجہ، ازواج کے حجروں میں ہے، آیات وہاں آ رہی ہے. ابھی تک مجمع نہیں ہے، ابھی تک مجمع نہیں ہے. جہاں جہاں جائیں گے میں آیات وہاں بھیجوں گا. آپ مسجد میں ہوں گے، آیت وہاں. جنگ میں ہوں گے، آیت وہاں. صلح کریں گے، آیت وہاں. چادر تلے ہوں گے، آیت وہاں. سیدہ کے گھر میں ہوں گے، آیت وہاں. علی کا ہاتھ ہاتھ میں ہوگا، آیت. ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا، دو دفعہ آپ نے حیدر بھی کر دیا. مجھے نہیں پتا مجمع کہاں ہوگا، جب میں نتیجہ پیش کروں گا. تو اے میرے حبیب، جہاں جہاں آپ جائیں گے آیات وہاں آئیں گی. آپ صحابہ کے مجمع میں ہوں گے، آیت وہاں آئے گی. حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے، آیات وہاں آئیں گی. توجہ، مجھے سارے بننے کی. تمام انبیاء کو اللہ نے کہا موسیٰ مجھے آیتیں دینی ہیں، آؤ. عیسیٰ آیتیں دینی ہیں، آؤ. داؤد ابراہیم آیتیں دینی ہیں، آؤ. حبیب سے کہا جہاں آپ جائیں گے میں نہیں بلاؤں گا، آیتیں وہاں بھیجوں گا. پیغمبر پوری زندگی قرآن لینے کہیں گئے نہیں، لیکن دو چیزیں لینے خود گئے. جب جناب خدیجہ کو بیاہا تو ان کے گھر گئے، اور علی کو لینے کعبے. کب تک 12 بجنے والے ہیں؟ چلیے گا میرے ساتھ. چلیے گا. عزیزان گرامی، یہاں جناب سرور کائنات ممنون، بے انتہا ممنون، جس محبت کو سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا ممنون. پوری زندگی کوئی آیت لینے نہیں گئے، قرآن لینے نہیں گئے. ایک اور بات یہاں پہ روک کے کہہ دوں، وہ تمام کتابیں ایک طرف، صحیفے ایک طرف، قرآن ایک طرف. سب کتابوں سے افضل قرآن ہے. اللہ نے ان کتابوں کو معجزات کے طور پہ نہیں بھیجا تھا.
میں ممنون ہوں. ایک جملہ ظاہر نہیں ہونے دے. 13 ازواج رسول خدا سب گھر آئی ہیں. کبھی باپ نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. کبھی قبیلے نے کہا ہمارے قبیلے میں شادی کر لیجیے, ہمارے لیے شرف ہوگا. یہی ہے تعریف خدا کے لیے. لیکن ایک جناب خدیجہ جنہیں کہا جاتا ہے محسنائے اسلام, پیغمبر گھر گئے اور جب گئے تو جناب ابو طالب سے کہا آپ اب پڑھیں. مجمع سے چلتا رہے گا تو میں پڑھوں. تو جناب ابو طالب سے کہا چچا جان آپ اب پڑھیں. آپ چچا جان آپ روک کے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا شیعہ سنی مجمع یہاں پہ مکس ہے, تو ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں, اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے تکلف لکھ دیتے ہیں. انہیں یہ کہا وہ کہا, پیغمبر کا کسی سے کوئی تکلف نہیں تھا. انہیں پتا تھا میں کون ہوں, انہیں پتا تھا میں کون ہوں, تو سب کا نام لے کے بلاتے تھے. اب اگر رسول خدا کسی کو کہے چچا جان, مسلمانوں پیغمبر کے جملوں ہی کا احترام رکھ لو. چل رہی گا, ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا ہے نا سب لوگ. چچا جان آپ میرا حق پڑھا. ایک اور جملہ کہہ دوں تبھی یہ کہوں گا کہ گرم میں گزرے. میں نے کہا 13 ازواج تھی, 12 مدینے میں. تمام مسلمانوں کو دعوت ہے, تمام مسلمانوں کو, شیعوں کو بھی, شیعہ سنی تمام میرے بھائیوں کو دعوت ہے. 12 ازواج ہیں مدینے میں. مکے میں تھوڑے سے مسلمان تھے, مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. پیغمبر نے ایک شادی مکے میں کی, 12 عقد ہوئے مدینے میں. حضرت سودا سے لے لیجیے پہلی شادی مدینے میں آنے کے بعد, حضرت جویریہ سے کسی سے دیکھ لیجیے, سارے عقد پیغمبر نے خود پڑھے. نہیں ہے قسم, یہ چند افراد کا سننا میرے لیے کافی نہیں ہے بھائی. یہ جو آگے بیٹھے نا ان کی داد میرے لیے کافی نہیں پہنچا سکا. اتنے جلیل القدر صحابہ تھے, پیغمبر کسی سے کہتے تھے آپ میرا حق پڑھ دیں, کسی سے نہیں کہا کہ اپنا حق خود پڑھوں گا. تو پیغمبر نے کسی صحابی کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میرا نکاح پڑھے. تو مانو نا صحابہ میں ابو طالب میں فرق ہے. کیونکہ اس شادی کا نتیجہ فاطمہ اور چچا جان آپ میرا پڑھ دیجیے کہ بھتیجے جیسے آپ کا حکم نہیں پہنچا سکا, جیسے آپ کا حکم
भतीजे को वाजिबुल इताअत समझते हैं। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, जनाब अबू तालिब सिखा रहे कुरान से पहले इनकी इताअत करो। बस भाई यहाँ पेश कर रहा हूँ, आप हजरात तो इतना यकीन मानिए इस तरह का दाद दे रहे हैं। मैंने मौजूद फैलाना नहीं था, इतना फैला दिया मैंने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा समेटे कैसे। चलिएगा एक और तो जनाब बताया ने शुरू किया खुतबा, पैगंबर ने कहा तो अब आपने फौरन खुतबा शुरू किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुतबा शुरू किया जनाब अबू तालिब ने, इसके अक़द का सरवर कायनात के निकाह का खुतबा शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे खुतबा शुरू किया, मुझे नहीं पता भी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ, क्या जनाब अबू तालिब को पहले से पता था पहला सूरा फातिहा होगा या नहीं? उन्हें नहीं पता था। अल्लाह को इतना पसंद आया कि अबू तालिब आपकी मोहब्बत में पहला सूरा चलते रहिए कैसी मोहब्बत से। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, ये मैंने कहा ना कि कुछ सूरज साथ साथ हैं, तो वहाँ जनाब मूसा, अल्लाह कह रहा है मूसा इबादत बढ़ा दीजिए। अंबिया के भी दराजात हैं। ये मैंने किसी मकाम पे कहा था कि जनाब मूसा थोड़े लोग नहीं, कोई नबी छोड़, मैंने कभी पैगंबर के मुकाबले में कह रहा हूँ, उम्मत से मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। तो अंबिया के भी दर्जात हैं। चलिए मैं आयत पेश कर देता हूँ ताकि किसी के दिल में शुबह न रह जाए। तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, तीसरे पारे की इब्तिदा है, सूरह बकरा है। अल्लाह कहता है तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बास को बास पे फजीलत दी है। मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बात न पहुंचा दूं, जुमला ज़ाया हो जाए तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। अल्लाह कह रहा है सारे अंबिया 1,24,000 अंबिया, 313 मुरसलीन सब मासूम हैं, लेकिन बराबर नहीं है। नहीं मतलब मेरे साथ, सारे अंबिया मासूम हैं, बराबर नहीं। तिलकर रुसुल, रुसुल जमा रे सीन लाम, रुसुल जमा है रसूल की। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, वो जो हमने रसूल भेजे हैं ना, बास को बास पे फजीलत दी है, सब बराबर नहीं, मासूम हैं। 1,24,000 अंबिया मासूम है, बराबर नहीं। वो अंबिया जो मासूम है सब बराबर नहीं, कुछ को कुछ पे फजीलत है, तो सहाबा तो मासूम भी नहीं। आयात वही है, रिवायात वही है, उन्हीं से नए नताज पेश कर रहा। आयतें तो मैंने पढ़ रखी है हज़रात, मम्मी लोग भाई रात के 12 बज चुके हैं, हमारे मुसलसल बरादरान आते रहेंगे, मैं जानता हूँ बहुत आखिर है, अगर चलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो सारे सहाबा मासूम नहीं है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जो छोटे रसूल हैं पैगंबर के निस्बत, पैगंबर है सैयदुल मुरसलीन, सबसे बड़े नबी और रसूल, रसूल खुदा। तो जनाब मूसा से अल्लाह कहता है, मूसा इबादत बढ़ा
बढ़ा दी तू। जनाब मूसा ने अर्ज की परवरदिगार, कोह तूर पे गए थे, मैं काफी इबादत करता हूँ, तेरा हुक्म में बढ़ा देता हूँ, मैं तहज्जुद तो छोड़ते नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इबादत करते थे, परवरदिगार तेरा हुक्म है, इबादत बढ़ा देता हूँ। लेकिन जब पैगंबर की बारी है तो कह रहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। ए काली चादर वाले, रात में क़याम किया कीजिए, नमाज के क़याम किया कीजिए, क़ुम इल्ला क़लीला, लेकिन कुछ देर वक्फा कर लिया कीजिए। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात, तवज्जो, आधी रात या उसमें से भी कुछ कम। मैं बात पहुंचा रहा हूं, कुछ लोग पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, सारे बनने की तवज्जो हो, आधी रात या उसमें से भी कुछ कम। पूरी क्यों मैं कहते हैं हाज़िहिल लैलतुल क़याम, आज की रात क़याम की रात, पूरी रात क़याम में रहते। फिर कहते हैं आज की रात हाज़िहिल लैलतुल रुकू, आज की रात रुकू की रात है, पूरी रात रुकू में रहते। फिर कहते हैं हाज़िहिल लैलतुल सुजूद, आज की रात सजदे की रात है, पूरी रात सजदे में रहते। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब रात में क़याम करें, लेकिन सारी रात में आधी या उससे भी कम। कुछ तक पहुंच गए, मुझे तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। अल्लाह ने कहा सारे बनने की तवज्जो, जनाब मूसा से अल्लाह कह रहे इबादत बढ़ा दे, पैगंबर से कह रहे कम कर दे, आधी रात या उससे भी कम। क्यों? जब पैगंबर कहते हैं आज की रात रुकू की रात है, तो कोई बीवी कहती बाबा मैं भी आपके पीछे इबादत में रहूंगी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब सैयदा के पांव पे बरम आ गई है, मुझे बर्दाश्त नहीं, इबादत कम कर दे ताकि आपके साथ सैयदा भी आराम करे। सैयदा के पांव पे बरम आ गया, छबर्रमत क़दमाहा, अरबी में भी बरम की अरबी से लिया है, रिवायत के बाद छबर्रमत क़दमा, उनके दोनों पांव पे बरम आ गया। पैगंबर ने कहा मेरी लखते दिल, आप आराम कर ले। कहा बाबा जान आप पूरी रात खड़े रहे और सैयदा आराम करती रहे। नहीं मेरे बाबा, जैसे आप खड़े रहेंगे मैं भी खड़े रहूंगा। बाबा जितनी इबादत आप करेंगे मैं आपके साथ साथ रहूंगी। बस मैं मसाज पे नहीं आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं, अभी मैं चलना चाहता हूँ। अब यहाँ 3 सूरह साथ साथ हैं। मैंने सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दसिर, फिर क़यामत, फिर सूरह दहा, जिसे सूरह इंसान भी कहा जाता है, सूरह हल अता भी कहा जाता है। ये पूरे सूरह अहले बैत की शान में है। मुकम्मल करूँगा उसको। मेरा वादा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मौजूद मुकम्मल करना चाहता हूँ, तो बस मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ। तो जनाबे सूरह दहा ये ज़हन में है ना, आपने तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि इमाम हसन हुसैन बहुत कम सिन थे, तो बुखार हो गया। बुखार का है तो जनाब सैयदा ने नज़र की, उर्दू में आप कहते हैं मन्नत मानी, नहीं मदमा, मन्नत मानी किसने? जनाब सैयदा ने। तो अब पता चला ये मन्नतें मानना सीरत जनाब सैयदा है। और जनाब सैयदा ने नजर की, 3 रोजे रखे गए। जनाब अमीर ने जनाब सैयदा ने नजर की, घर में कनीज सी नाम था फिजा, जनाब फिजा ने भी नजर की कभी मैं भी इनके साथ रोजे रखूंगी, नजर की है दोनों शहजादों के लिए। लेकिन जैसे
جیسی نظر پوری ہوئی تو انہوں نے کہا ہم بھی روزے رکھیں. 4 برس کے امام حسن مصطفیٰ، 3 برس کے امام حسین علیہ السلام روزے رکھے. واقعہ ذہن میں آگے میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ مکمل کروں. تو اللہ نے گرامی روزے رکھے. افطار کا وقت آیا. جناب سیدہ نے جو کے آٹے کی روٹی بنائی. سادہ سا کھانا تھا جو پوری دنیا کو نوازتے ہیں. اپنے لیے بہت سادگی ہے تو سادہ سی روٹی اور ساتھ میں نہ گوشت تھا. تو مولا علی نے فوراً اپنے جو حصے کی روٹی کا ٹکڑا تھا وہ اٹھایا. اب میں افطار نہیں کروں گا، مسکین کو دے دوں گا. جناب سیدہ نے کہا یا الحسن، میرے حصے کی روٹی بھی دی تھی، نہ جانے کتنے دن کا بھوکا ہوگا. تو امام حسن نے کہا بابا میرے حصے کا جو روٹی کا ٹکڑا ہے یہ بھی مسکین کو دے دیجیے. امام حسین نے کہا بابا میرا حصہ بھی اسے دے دو. اب جناب فضا نے دیکھا اتنے کم سن بچے تازہ تازہ اہل بیت کے گھر آئے تھے. جناب فضا بالکل نہیں آئی ہیں اس گھر کے اندر کنیز کے طور پہ. تو ایک مرتبہ کہا مولا میں بھی آج افطار نہیں کروں گی، پانی تو ہے، پانی سے افطار کر لوں گی، میری حصے کی روٹی بھی مسکین کو دے دے. اب ایک مرتبہ دروازے پہ مولا نے جا کے روٹیوں ساری دے دی. ایک روٹی جو حصے میں تھی یہ روٹی کا ٹکڑا مسکین کو. اب مختصر سے سحری کی، روزہ رکھا دوسرا، کیونکہ 3 مسلسل روزے بغیر فاصلے کے نہیں ہونے چاہیے جو نظر کے ہوتے ہیں منت کے. دوسرے دن جیسے ہی افطار کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی. آنے والے نے کہا انا یتیم، میں یتیم ہوں، اگر راہ خدا میں کوئی مجھے کھانے کو دے دے. جناب امیر جیسے ہی اٹھے جناب سیدہ نے کہا میرے حصہ دے دے. پھر وہی ترتیب سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دے دی. اب تیسرا دن آ گیا. اہل سنت کے بہت بڑے مفسر فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں تیسرے دن افطار کے وقت جیسے پرندوں کے پر کانپتے ہیں، امام حسن حسین کے بازو کانپ رہے ہیں کہ 4 اور 3 برس کی اتنی بھوک. تو جیسے افطار کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی. آنے والے نے کہا انا اسیر، میں قیدی ہوں. مدینے میں کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا، صرف کافر یا مشرک قیدی تھے. اور مشرکین کے پاؤں پہ ایک زنجیر باندھی جاتی تھی وزن کے ساتھ تاکہ بھاگ نہ سکے. تو بڑی مصیبتوں سے چلتے تھے. مدینے میں غربت تھی، نیا نیا وہاں پہ جو ماحول تھا. جیسے اس نے آنے کے بعد کہا نا اسیر. جناب امیر نے کہا انسان تو ہے نا، مسلمان تو ہو انسان تو ہے. جیسے ہی اٹھے بھائی یہاں اسلام نے اہل بیت نے انسانیت کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں. اب جناب سیدہ نے کہا میری بھی روٹی دے دیجیے. اب ایک مرتبہ سورہ دہر نازل ہوا جو ترتیب مانگنے والوں نے رکھی تھی. اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو راہ خدا میں روٹیاں دینے والے ہیں، مسکین و یتیم و اسیر کو کھلانے والے ہیں، وہ اس کی محبت رکھتے ہیں لیکن اس کی راہ میں سب کچھ کھلا دیتے ہیں. سورہ آیا، پیغمبر آئے آنسو بہتے ہوئے، اے علی میرے حسنین فاقے سے ہیں. کہا میرے شہزادوں کیا چاہیے؟ جو کھانے کو کہیں گے اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بھیجوں گا. جبرائیل و میکائیل منتظر ہیں. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا نانا میرا انار کا جی کر رہا ہے. امام حسین نے کہا نانا اگر سیب مل جاتا. کہا پوشاک کون سی چاہیے؟ کہا مجھے اگر سبز پوشاک مل جاتی. امام حسین نے کہا مجھے سرخ پوشاک مل جاتی. کہا سواری کون سی چاہیے؟ امام حسن نے کہا مجھے اونٹنی پہ سواری چاہیے اگر اونٹ آ جائے. امام حسین نے کہا مجھے گھوڑا. ایک مرتبہ جنت سے مخلوقات چلی، دسترخوان لیا، وہ سارے معجزات نازل ہوئے. پیغمبر نے کہا سب چیزیں جنت سے آئی ہیں. لوگ تارے کے آنے پہ، ستارے کے ٹوٹنے پہ تعجب کرتے ہیں، یہاں فرشتے ان کی خدمت میں آگے پیچھے پھرتے ہیں.
21 آیات اس سورہ کے اندر. ویسے اللہ نے دوسرے مقامات پہ کہا جنت والے ریشم کا لباس پہنیں گے, سونے چاندی کے برتن ہوں گے. توجہ, سونے چاندی کے. عربی میں سونے کو کہتے ہیں ذہب, چاندی کو کہتے ہیں فضہ. اس سورہ میں اللہ نے چاندی فضہ 3 دفعہ کہا. فضہ, چاندی کے برتن ہوں گے, سونے کا نام لے لیا. ہمارے علماء نے چھٹے امام سے روایت کی ہے یہاں پہ سونا کیوں نہیں کہا, تاکہ جناب سیدہ کی کنیز فضہ کو یہ محسوس نہ ہو کوئی مجھ سے بہتر بھی ہے. میں تو چاندی ہوں, کوئی سونا بھی ہے. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ چلیے گا نہیں جانے جناب. اور یہاں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں, نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. بھئی یہ ہے سایہ مشورہ کے منزل جو میں نے آیت انتخاب کی, آیت نمبر 22. اسی کو مکمل کروں گا اور موضوع ختم. مجھے سارے مدعے کی توجہ چاہیے. میں جانتا ہوں کہ 12:30 بج رہے ہیں, آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں, سردیوں کی رات ہے, موسم خراب ہے, اس کے باوجود بھی آپ کا اس تعداد میں آنا میں ممنون ہوں. اس محبت سے آپ لوگ آنا جناب سیدہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یہاں اللہ کیا فرما رہا, فرماتا ہے ان ھذا جزاء. پھر اللہ نے پورا جنت کا نقشہ کھینچا کہ جنت میں نہریں ہوں گی, چاندی کے برتن ہوں گے, اور وہاں پہ اللہ ریشم کا لباس دے گا. یہ سختیاں دنیا کے لیے ہیں, اے اہل بیت آخرت ساری آپ ہی کی ہے. یہ آپ نے خود اپنے لیے انتخاب کیا, ہمیں سختی برداشت ہے. بس میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری جزا آپ کے لیے. ان سعیکم مشکورا. اب اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, میں مشکور ہوں. یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں. توجہ, کہنا چاہ رہے ہوتے میں شکر گزار ہوں, شاکر ہوں. شاکر شکر کرنے والا, مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے. نہیں پہنچا سکا. ایک ہے قاتل, دوسرا مقتول. قاتل قتل کرنے والا, مقتول جو قتل ہو رہا ہو. شاکر شکر کرنے والا, مشکور جس کا شکر کیا جا رہا ہو. توجہ, یہ اردو میں ہم غلط استعمال کر رہے ہیں, عربی میں قرآن میں اللہ نے غلط استعمال نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے ان سعیکم مشکورا. اے اہل بیت آپ کی کوششوں کا اللہ شکریہ کر رہا ہے. بہت بڑا جملہ, یہ بہت بڑی آیت ہے. ان سعیکم مشکورا. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کہہ رہا تھا نا میں انسان کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار انہیں نمائندہ نہ بنا, یہ خون بہائیں گے, یہ قتل و غارت کریں گے, یہ زمین پہ فتنہ فساد کریں گے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب جب اہل بیت نے فاقوں میں مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دی, تو اللہ نے کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسانوں کو نمائندہ نہ بنانا, دیکھو فاقوں میں
जलील कदर मुफस्सिरीन ने लिखा है, यह आयत अजीब व गरीब है कि कोई ऐसे भी है कि खालिक को नाज है मैं इनका खुदा हूं। वो खालिक है, उसे नाज है मैं इनका खुदा हूं। भाई पता नहीं लोग हैं या नहीं। अच्छा ये कुर्बानियां देने के बाद ये नहीं कहते, जतलाते नहीं है। तवज्जो, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा, ना जज़ा चाहिए। अच्छा हम में से बहुत से ऐसे होते हैं, भाई ठीक है हमें आपसे जज़ा नहीं चाहिए, शुक्रिया तो कर दो। अहले बैत वो है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकुरा। तवज्जो, ना जज़ा चाहिए ना शुक्रिया। अल्लाह ने कहा तुमने जब मखलूक से कह दिया शुक्रिया नहीं चाहिए, अब खालिक कह रहा है शुक्रिया। इन्ना सअयकुम मशकूरा, इन्ना सअयकुम मशकूरा। ऐ अहले बैत तुम्हारी कोशिशों का शुक्रिया। इंसानों की आबरू तुमने रखी है, नहीं तो फरिश्ते सिर्फ यही कहते हैं ये फितने फसाद वाले हैं, ये कातिल है, ये मुजरिम है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अहले बैत असीर यानी मुजरिम। कोई तसव्वुर कर सकता है मुसलमान कि कोई पैगंबर की हुकूमत में असीर हो, कैदी हो और वो मुजरिम ना हो? नहीं पहुंचा सका। असीर हो, कैदी हो और मुजरिम ना हो, ये रहमत लिल आलमीन की अदालत से बाइद है। इसका मतलब है जो असीर था वो मुजरिम था। अब समझ में आया, जो खुद फाका करके मुजरिमों को भी खिला दे, उनकी कोशिशों का शुक्रिया। पता नहीं मैं वादे कर सका हूं या नहीं, बात वादे हुई है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बात वादे हुई है ना। मकाम कुछ और है, अहले बैत का मकाम कुछ और है। बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है जनाब सैयदा का कि बीबी घर में पैगंबर अस्सलाम तशरीफ ला का बेटी पहली मर्तबा आपके गले में सोने का गुलबंद देखा। का बाबा जान पहली दफा अली ने सोना दिया। जब भी मौला, मैं वाक़या मुकम्मल पढ़ता हूँ, शायद खैबर गए तो मदीने की गलियों में बच्चे सब नया लिबास पहने खड़े थे। हर खातून ने, मदीने की मुसलमान खातून ने नया लिबास पहना, जेवर पहना सोने चांदी का। हर घर में खजूर आया, फल आया। एक उम्मुल मोमिनीन कहती है खुदा रहमत नाज़िल करे अबुल हसन पे। अबुल हसन यानी अली बिन अबी तालिब। खुदा लाखों रहमत, उम्मुल मोमिनीन कहती है खुदा लाखों रहमतें नाज़िल करे अबुल हसन पे। खैबर फतह किया तो हमने पेट भर के खुरमे खाए। खैबर फतह किया तो हमने पेट भर के, भाई अरब में होते ही खुरमे है ही खजूर ना सेब, पता नहीं मैं फल बोलने के मांगूंगा, वहाँ होते खुरमे वहाँ पे नहीं खाए थे। इतनी आलम इस्लाम के अंदर गुर्बत थी। जनाब अमीर ने खैबर फतह किया, सबने पेट भर के, नहीं लो पेट भर के खुरमे खा, नया लिबास, सबने जेवर पहना। बच्चे सड़कों पे नया नया लिबास बन के दिखा रहे हैं। मेरे बाबा लाए खैबर से, वहां पे माल गनीमत बट रहा था, मेरे बाबा लाए। अब वो इमाम हसन हुसैन भी वहीं खड़े थे पुराने लिबास में। दोनों शहजादों ने किसी को नहीं जतलाया। फातिह हमारे बाबा हैं, तुम हमारी खैरात खा रहे हो।
لیے نیا لباس, ہمارے لیے نیا لباس. دونوں شہزادوں نے کچھ نہیں کہا, گھر آ کہا اماں مدینے کے ہر گھر میں نیا لباس بھی آیا, حجوریں آئے, سونا آیا, چاندی, لیکن اماں نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا. فاتح ہمارے بابا تو کائنات کی ملکہ ہے جناب سیدہ. اب میرے شہزادوں انتظار کرو, آپ کے بابا ابھی آتے ہوں گے. اب سب انتظار میں ہیں گھر کے صحن میں, دونوں شہزادے بھی, بیویاں بھی, جناب فضہ. اب مولا دیکھیے پیغمبر اسلام جب تقسیم کرتے تھے نا مال غنیمت, تو فاتح کا حصہ زیادہ ہوتا تھا, نہیں پہنچا سکا. عدالت کا تقاضا یہ, فاتح یہ ہے, فاتح کا حصہ زیادہ. پھر لڑنے والوں کا, لڑنے والے سمجھتے ہیں جنہوں نے جنگ کی ہو, جنگ میں حصہ لیا, ان کا حصہ. پھر وہ جو کھڑے دیکھتے رہتے تھے ان کا حصہ. توجہ سے سنیے گا, عربی کی اصطلاح استعمال کروں گا, ترجمہ نہیں کروں گا. جو نہیں لڑتے تھے ان کو بھی دیتے تھے, اور کچھ ایسے ہوتے تھے بعد الفتح, جنگ فتح ہونے کے بعد جو پہنچتے تھے, پیغمبر انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے, ان کے حصے میں بھی کچھ آتا تھا. یا رسول اللہ میں بھی ہوں, رحمت للعالمین ایسے تھے, یہ نہیں کہتے تھے ابھی تو آیا. پہلے کو پتا تھا کہ جنگ میں شروع میں کون ساتھ تھا, بعد میں کون پہنچا. اتنے کریم تھے. بعد الفتح, فتح کے بعد پہنچنے والوں سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, پتہ نہیں کیا کہنوائیں گے آپ اللہ. تو سب کو کچھ نہ کچھ. اب جناب امیر کے حصے میں سب سے زیادہ اونٹوں کی اونٹ, یعنی قطاروں کی قطار. غلام تھے مولا کے نمبر, نہار انہوں نے تھام رکھی. مولا مدینے پہنچے, بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں, مورخین نے بڑے عجیب الفاظ لکھے. جیسے مولا مدینے پہنچے نا تو فقراء مدینہ مساکین قطاریں بنا بنا کے کھڑے ہوئے, یعنی ہمیں کچھ نہیں ملا. نہیں ہے, وہ وہاں گئے نہیں تھے, یہاں انتظار میں تھے. وہاں پیغمبر کی سخاوت, یہاں علی کی. جیسے ہی مولا پہنچے تو مولا نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا, یہ سب تمہارا. جو کچھ لائے تھے اشارہ کیا, یہ سب تمہارا. جیسے ہی مولا پلٹے, جناب پیغمبر نے نہار چھوڑی, چھلانگ لگا کے اس طرف چلے گا. مولا نے مسکرا کے پوچھا پیغمبر کیا بات ہے؟ کب مولا میں غلام ہوں, آپ عطا پہ تھے, بخش رہے تھے, میں نے سوچا کہیں مجھے بھی. توجہ, وقت تمام ہو چکا ہے, مکمل کروں گا. میں آج مکمل کر رہا ہوں, تمام ہو چکا. 12:30 کے بعد کا وقت ہے, میں تو گھنٹہ پڑھنے نہیں چاہتا. آپ کی محبت پڑھوا رہی ہے, میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو جناب امیر تھا وہاں, ممنون. جناب پیغمبر جانتے ہیں نا, علی علی, یہ علی کی عطا ہے, بخشندگی ہے, سخاوت ہے, کرم ہے. تو کیا مولا نے بھی جانتا ہے؟ بس بھئی ایک منٹ. مولا نے گھر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ مولا کی زوجہ اور بچے صحن میں گر رہے ہیں. تو جناب سیدہ نے سوال کیا, یا ابا الحسن,
ہمارے لیے کیا لایا؟ بس سننا تھا. مولا مسکراتے ہوئے مرتبہ خاموش ہو گئے. آنکھوں میں آنسو کہ سیدہ لایا بہت کچھ تھا لیکن فقراء مدینہ میں بانٹا ہے. آپ لوگوں کے حصے میں کچھ نہیں ملا. اگر مولا ایسے ہے نا تو پھر سیدہ بھی ایسے ہے. جانتے ہیں جناب سیدہ نے کیا کہا؟ مل کر دیکھیے گا. مجھے آپ تمام بزرگ کی دعائیں چاہیے. میرے بچے نے یہ دعا کی جگہ سننے کے بعد اگر دل کو لگے تو جناب جانتے کیا کہا؟ جناب امیر نے سر جھکا کے کہا سیدہ لایا بہت کچھ تھا، شرمندہ ہوں آپ لوگوں کے حصے میں کچھ نہیں آیا، سب بانٹ آیا. تو جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے ابوالحسن مجھے ناز ہے میں آپ کی زوجہ ہوں. اے ابوالحسن اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ بانٹ آئے ہیں. اچھا اگر مولا اور بی بی ایسے تو پھر حسنین بھی ایسے. بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھوٹے بچے ہمارے حصے میں تو کپڑے آنے چاہیے تھے. دونوں نے سر اٹھا کے کہا بابا ہمیں ناز ہے آپ ہمارے بابا. اب سمجھ میں آیا؟ جو جوڑ کے پیسے امیر بنتے ہیں وہ غنی نہیں ہوتے. جو سب کچھ رہے خدا میں لوٹا دے وہ غنی ہوتے ہیں. اپنی بات پہنچا پایا ہوں. میری بات آگے ہو رہی ہے کرنا ایسے جانے کے رامی سب کچھ رہے خدا میں لوٹا دے وہ اور ہیں. تکاثر والے اور ہیں. بچے نہیں پہنچ پائیں گے. قرآن کا سورہ ہے سورہ تکاثر. اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر. کثرت مال کے پیچھے چلنے والے ہلاک ہو گئے. تکاثر والے اور ہیں کوثر والے اور ہیں. یہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں تکاثر والے اور ہیں. تکاثر والے کثرت مال اولاد دنیا کثرت سے مل جائے وہ ہلاک ہونے والے. ہلاک اب تو ذہن میں آ گیا ہوگا نا کس کس نے کہا یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بہت زیادہ ہو گیا بات پہنچے تو نہیں گیا. میں نے تمام کر دیا. نظارہ نگامی تکاثر والے اور ہیں کوثر والے اور روز قیامت سیدہ والے حوض کوثر کے اور. اور جناب سیدہ اتنی کریمہ ہے اگر کوئی ان سے آگے کہہ دیتا نا حسنین کا صدقہ دے دے باغ فضل ہمیں دے دے تو بیوی کہتی حسنین کا کیا تو فضہ کے نام پہ بھی مانگتے میں اپنے کنیز کے نام پہ بھی دے دیتی کیونکہ یہ تکاثر والے نہیں ہیں یہ کوثر والے ہیں. لیکن انہیں اس بات کا بڑا صدمہ تھا. جملہ کہوں گا اس کو کوئی ضائع نہ ہو. میں نے چند برس پہلے کہا تھا بہت سے لوگوں نے کہا یہ نہیں ممکن. بیوی جانتے ہیں کس بات کا زیادہ سب سے زیادہ
کہ میں وہ ہوں کہ اگر مباہلہ میں گئی تو مجھے صادق نبی کی صداقت کی گواہی دینی تھی، آمین کہنا تھا۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اے مسلمانوں، میری تکذیب نہ کرو، مجھے مت جھگڑا، مت کہو آپ کا فلک نہیں ہے۔ بی بی نے کہا باغ فلک میرا، انہوں نے کہا نہیں۔ مل کر دیکھیے گا، جانتے ہیں اندھیرا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سیدہ رات کی تاریکی میں انصار کے گھروں پہ جاتے تھے۔ اے مدینے والوں، غدیر کو بھلا دیا؟ ساتھ میں مولا کائنات ہوتے تھے اور امام حسن حسین۔ جب دستک دیتی تو لوگ پوچھتے سیدہ کیوں آئی؟ کہ علی کا ساتھ ہو، تو وہ سب کہتے ٹھیک ہے، کیا کرنا ہوگا؟ بی بی کہتی فجر کے وقت اس مسجد میں پہنچ جانا۔ پھر بی بی فجر پڑھنے کے بعد گھر میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، پوچھتی اے ابوالحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا سر جھکا کے کہتے سیدہ تنہا نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ بس میں جو پیش کر رہا ہوں زیادہ نہ ہونے دیجیے، رات بہت ہو گئی ہے، بس زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ یہ جملے سن لیجیے، جناب سیدہ گئی دربار اور کہا فلک میرا ہے، انہوں نے رد کر دیا، مقدمہ رد کرنے کا نہیں، فلک آپ کا نہیں ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے اگر انسان کو بہت بڑا صدمہ لگے تو ایک لحظے میں بال سفید ہو سکتے ہیں۔ جب بی بی واپس آئی نا تو کمر جھک گئی تھی، قدم اٹھ نہیں رہے تھے، بال سفید ہو گئے تھے۔ بی بی نے آنے کے بعد کا فضا میری زینب کہاں ہے؟ پتہ نہیں جناب زینب کا کیوں پوچھ رہی ہیں، میرا دل کہتا ہے بی بی کہہ رہی ہوگی ذرا زینب کو بلا دو، میرے بابا نے فرمایا تھا سیدہ آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹی زینب بھی دربار جائے گی۔ جیسے ہی جناب زینب آئی، جناب سیدہ نے گلے لگا کے کہا زینب درباروں کا حال اچھا نہیں ہے۔ بیٹی میری کمر جھک گئی ہے، جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے رو کے کہا اماں میں صبر کروں گی۔ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، ہاتھ مانگ کے جناب سیدہ سے بی بی آپ صحابی کے دربار میں گئے تھے، آپ کی بیٹی شرابی کے دربار میں، بی بی صحابی کے دربار سے اب بوڑھی ہو کے آئی ہیں، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس نہیں، بی بی کی وصیت کے چند جملے سن لیجیے۔ جب بی بی واپس آئی نا تو پھر مدینے کی ہر خاتون گھر آنے لگی، بی بی کیا بات ہے، اتنا کیوں روتی ہے آپ؟ تو بی بی نے کہا مجھے کچھ لوگوں نے بہت ستایا۔ پھر ایک مرتبہ رو کے کہتی جب میں اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے ان کا شکوہ کروں گی، بابا انہوں نے مجھے چھٹلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک دن جناب سیدہ نے بنایا اسماء، فضا، ام ایمن، یہ میرے آخری دن ہے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، یہ میرے آخری دن ہے۔ پھر ایک مرتبہ کا فضا آج میرا آخری دن ہے، جب میرے بیٹے گھر آئے نا پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا اب میں نہیں رہتی۔ بیویاں رونے لگی، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، جناب سیدہ اپنے حجرے میں گئی، شہادت ہو گئی۔
جیسے شہزادے گھر آئے جناب فضہ نے فوراً آنسو صاف کر لیے کہ شہزادوں کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن مصطفیٰ نے سر اٹھا کے کہا کہ فضہ آپ نے کبھی دیکھا اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ جناب فضہ کے آنسو دیکھے، حجرے کا دروازہ بند تھا، شہزادوں نے کھولا، دونوں ماں سے لپٹ کے بلند آواز سے رونے لگے، ہائے اماں۔ جب شہزادوں کو روتا دیکھا، میری طرف دیکھیے گا، جب شہزادوں کو روتا دیکھا نا، جناب فضہ نے دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے، پیار کیا، کہا بس کریں، اب پتہ چلا اگر کوئی بچہ ماں یا باپ مر جائے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، لیکن ہائے کربلا، شام غریبہ میں کسی چھوٹی سی بیوی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے حضرت اللہ روکے میرے بھائی، کوئی بے ہوش نہ ہو جائے، خدا کوئی حملت سوائے کرے اہل بیت کے۔ حضرت اللہ مکمل کرو یا نہ کرو، اس میں وقت نہیں ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ دونوں شہزادوں سے ایک مرتبہ دونوں شہزادے چلے مولا علی کے پاس، کہاں تھے مولا؟ مسجد نبوی میں۔ بس بھئی آنکھیں بند کر کے تصور کر لیجئے گا، نہیں تو میری طرف دیکھیے گا، چلے دونوں شہزادے روتے ہوئے، سروں سے امامے اتارے، جیسے مسجد میں آئے مولا زمین پہ بیٹھے، صحابہ کا مجمع تھا، دائیں طرف سے مولا حسن آئے، بائیں طرف سے مولا حسین، بابا کے گلے میں باہر ڈال کے رو کے کہا بابا اماں نہیں رہی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ علی جنازہ کب ہوگا؟ مولا نے کہا خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے، سیدہ نے منع کیا تھا۔ مولا گھر آئے، بی بی کی وصیت تھی یا ابوالحسن یا علی مجھے رات میں غسل دے دے گا، غسلنی باللیل وکفنی باللیل وحننی باللیل وصلی علیہ باللیل ودفنی باللیل، ساری وصیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، کیوں؟ تاکہ مدینے والے نہ آئیں، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، یا علی مدینے والوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، انہیں میرے قبر پہ نہ آنے دیجیے گا۔ جب پوچھنا جناب فضہ نے یا کسی بی بی نے جناب ام ایمن نے کہا بی بی قبر کا نشان کیوں مٹا دے گا؟ میرا بیٹا مہدی میری قبر کا نشان بتائے گا۔ آخری جملہ سن لیجیے، بس بھائی ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک جملہ اپنے کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے جنازے میں آئے، اس لیے کہا رات میں غسل دیجیے گا، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، بی بی نہیں چاہتی تھی مولا میرے زخموں کو دیکھے، علی غیرت مند ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب مولا کے چچا عباس نے پوچھا یا علی کون سے زخم تھے جو بھلا نہیں پاتے؟ کہ چچا ایک پہلو پہ دروازہ گرا تھا، دائیں بازو پہ تازیانہ مارا تھا، اجرکم اللہ۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، 14 افراد جنازے میں تھے۔ جب جنازہ چلا تو مولا نے ایک مرتبہ جنازے کو روکا، تابوت روکنے کے بعد کہا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسن نے کہا بابا زینب ہے۔
کہ بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. کہ بابا سر پہ چادر ہے. کہ نہیں بیٹا میری زینب برداشت نہیں کرتی. زینب کو گھر چھوڑاؤ. میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, مدینہ شہر, سر پہ برقع, آپ کو برداشت نہیں. مولا ذرا کوفے آ کے دیکھے, مجمع عام ہے, ہاتھوں میں پتھر, باریوں کے نعرے, فاطمہ کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی دو دعا کے جملے میں نے تمام کر دیا. بہت تاخیر ہو گئی, آپ لوگ بہت تھک گئے ہو. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. میں نے تو 20 منٹ مسائل پڑھے ہیں. زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. اجرکم اللہ. پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جن کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا ہے. شرکت کنندگان, پڑھنے والے, ذاکرین, ہم سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا بھی بہت سے کچھ لوگ بہت زیادہ علیل ہیں, بہت بیمار ہیں. ایک سوال کروں آپ سے, آپ نے آج تک کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما. ماتم حسین جزاک اللہ. دستے زبان حسین کے ساتھ بیان جناب سید حسین علی رضوی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ نواخانی کے فرائض پر بیان کرنے کی تشریف لائیے. جناب سید زین علی رضوی صاحب.